ایران دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک قدیم ملک ہے۔ 7ویں صدی کے نصف میں اسلام کا عروج ساسانی شہنشاہیت کے زوال کا باعث ہوا۔ اس کے بعد ایران کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ایران کا سفر۔ شہر قم ایران کے دارالخلافہ تہران سے 190 کلومیٹر یعنی تقریباً 120 میل جنوب مغرب میں واقع ایک قدیم شہر ہے۔ شاہنامہ فردوسی میں 23 ہجری کے حالات کا قم شہر کے بارے میں مذہبی اور روحانی اعتبار سے اس کی امتیازی حیثیت کا تفصیلی ذکر ہوا ہے۔ قم مذہبی اور روحانی علم و دانش کا مرکز ہے۔ اس شہر کی فضیلت اور کرامت سے یہ شہر حکمت اور معرفت کا سرچشمہ بن چکا ہے۔ اس کی عظیم ترین وجہ یہاں حضرت بی بی فاطمہ معصومہ کی آخری آرام گاہ روضہ معصومہ قم ہے۔ بی بی کا اصل نام فاطمہ اور لقب معصومہ ہے۔ آپ 7ویں امام حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی دختر اور 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی چھوٹی ہمشیرہ ہیں۔ آپ کے دادا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ابن محمد الباقر علیہ السلام، ابن زین العابدین علیہ السلام، ابن امام حسین علیہ السلام ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی امام علی علیہ السلام اور خور رسالت بی بی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے۔ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، یا فاطمہ اے فاطمہ المعصومہ، ہم کو جنت کی اندر شفاعت کرتے ہیں۔ بی بی فاطمہ بنت موسیٰ مدینہ میں 173 ہجری میں پیدا ہوئیں۔ آپ بچپن سے ہی بہت خدا ترس اور علمی رغبت رکھتی تھی اور روحانی علم کی فضیلت سے مالا مال تھی۔ آپ نے اپنے والد امام موسیٰ علیہ السلام سے دینی تعلیمات حاصل کی۔ امامزادوں میں آپ کی شخصیت ایک اعلیٰ پائے کی عزت دار اور اعزازی اہمیت رکھنے والی ہے۔ آپ کے اعلیٰ ترین ظرف پرہیزگزاری اور عبادت گزاری کو دیکھ کر آپ کے والد امام موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو معصومہ کا لقب دیا۔ آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری بہن فاطمہ معصومہ کے در پر حاضری دی، گویا وہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی مجھ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہو اور وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے تو وہ میری بہن فاطمہ معصومہ کے در پر چلا جائے تو گویا وہ میرے ہی در پر آ گیا۔ آپ کے بہترین اخلاقیاتی اصولوں اور نظریہ مساوات سے متاثر ہو کے عام لوگ اسلام کے سچے اصولوں اور صحیح راہ پہ چلنے کو ترجیح دینے لگے۔ آپ کے اندر انکساری اور خدا ترسی کا جذبہ پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ محتاجوں اور یتیموں کا بے حد خیال رکھتی اور اپنی قوم کے لوگوں میں بھی جذبہ یکجہتی اور اخوت پہ عمل کرنے کو زور دیتی۔ امام رضا علیہ السلام کے شہر مرو کے سفر کے 1 سال بعد عباسی خلیفہ مامون الرشید نے امام کو شہر طوس طلب کیا۔ یہ طوس شہر آج کا شہر مشہد ہے۔
شخصیت ہے، ایک معصوم بھی تیار ہے کہ جان سن 200 ہجری میں بی بی فاطمہ معصومہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ امام رضا علیہ السلام کے دیدار کے لیے شامل سفر ہوئیں۔ یہ ایک لمبے سفر کی تیاری تھی۔ رستے میں ساوا پہنچی تو ایک روایت کے مطابق آپ کو امام رضا علیہ السلام کے ایک ساتھی نے خبر دی کہ امام نے اس کو بغیر کہیں رکے فوراً مدینہ پہنچ کے آپ کو خبردار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ پیغام سن کے بی بی فاطمہ نے اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام کی مدد کے لیے سفر کی تیاری کی، لیکن مامون الرشید کے حواری جو امام کے ساتھی کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے تھے، اندھیرے میں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں بی بی کے قافلے پہ حملہ کر کے بہت سارے ہمراہ لوگوں کو، ان کے بھائیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس حملے میں بی بی معصومہ کو بھی زخم لگے، جس سے آپ کئی دن بے ہوش رہیں، جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا، جس سے آپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ بی بی نے حکم دیا کہ ان کو قم لے جایا جائے، جہاں پہنچ کے آپ کو اپنے بھائی حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ خبر سن کر آپ کی طبیعت اور بگڑتی گئی اور آپ 28 سال کی قلیل عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ یہ زری بی بی فاطمہ معصومہ کا روضہ مبارک ہے۔ اس احاطۂ مرقد میں ایسی دھوم، گردش میں جس طرح سے فلک